بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر سب بلند آواز سے درود سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ یہ مہینہ ماہ سفر کا ہے۔ اس مہینے کی 28 تاریخ کو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ نقشبندی سلسلہ کے مایہ ناز شخصیت، رہبر شریعت حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی اسی ماہ کی 28 تاریخ کو ہوا۔ اسی مناسبت سے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ تذکرہ کیا جائے گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی ہجری کے مجدد ہے۔ 1000 سال کے بعد جب پہلی صدی آتی ہے، 11ویں صدی، اس کے آپ مجدد ہیں۔ آپ نے بے پناہ بے شمار دین کی خدمت انجام دی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا تذکرہ کریں اور آپ کے حالات اور واقعات کو پڑھیں کہ آپ نے کتنی جدوجہد کی اور دین کے احیاء کیا، مٹتی ہوئی سنتوں کو زندہ کیا۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو سنت کو زندہ کرے، دین میں جو بگاڑ آ جائے اس کو دین میں واپس صحیح طریقے سے دین کی احیاء کرے۔ سب سے پہلے مجدد جو گزرے ہیں، پہلی صدی ہجری کے مجدد عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ جو تمام کائنات میں انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 شخص ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلے اسلام کے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مایہ ناز صحابی ہیں۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بعض لوگوں نے خلفائے راشدین میں شامل کیا ہے۔ اور دوسری صدی کے مجدد امام ابو عبداللہ محمد ادریس شافعی، امام حسن بن زیاد لودھی کوفی رحمۃ اللہ علیہ،
اور سیدنا معروف کرخی، حضرت امام اشرف بن عبدالعزیز مصری مالکی، حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم، امام یحییٰ بن معین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوسری صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ ہر صدی میں کوئی ایک مجدد بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی مجدد ہو، بلکہ ایک صدی میں کئی مجدد بھی آ سکتے ہیں۔ اس طرح تیسری صدی کے مجدد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو العباس احمد بن عمر بن شریف شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مجتہد مطلق محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو جعفر احمد بن سلامہ ازدی طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن بن اسماعیل اشعری، امام ابو منصور محمد بن ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تیسری صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ اور چوتھی صدی کے مجدد امام ابو حامد احمد بن محمد اسفرائینی، امام ابو بکر محمد بن موسیٰ بن محمد خوارزمی، امام قاضی ابو بکر بن طیب باقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو طیب سہل بن ابی سہل محمد سالوکی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد اسفرائینی، یہ چوتھی صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ اور پانچویں صدی کے مجدد حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور چھٹی صدی کے مجدد شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، جو بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام فخر الدین رازی بھی چھٹی صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ اور ساتویں صدی کے مجدد تقی الدین محمد بن علی معروف ابن دقیق العید، عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام دمشقی، تقی الدین علی بن عبد القافی سبکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آٹھویں صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی، سراج الدین عمر بن ارسلان بلقینی، جلال الدین عبد الرحمن سخاوی، یہ نویں صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ اور شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی، شمس الدین محمد بن احمد حمزہ رملی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 10ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ امام علی بن سلطان محمد قاری حربی رحمۃ اللہ علیہ، اور سید امام عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 10ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ اور 11ویں صدی کے مجدد امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ 11ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ 12ویں صدی کے مجدد شیخ کلیم اللہ چشتی، شیخ محب اللہ بہاری، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ 13ویں صدی کے مجدد شیخ غلام علی دہلوی، محمد بن عابدین عمر عابدین شامی، یہ بزرگ جو گزرے ہیں 13ویں صدی کے مجدد ہیں۔ اور 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا بن نقی علی بریلوی، جو اعلیٰ حضرت ہیں، یہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اور ان کے ساتھ شیخ یوسف بن اسماعیل نبانی، حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی، یہ 14ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ اور 15ویں صدی کی جو یہ چل رہی ہے، اس کے مجدد ہیں مجاہد ملت حبیب الرحمن عباسی، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، جو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں، فضیلت الشیخ محمد علوی مالکی، شیخ القرآن مفتی فیض احمد اویسی، امیر اہل سنت عارف باللہ علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ قدسیہ، یہ 15ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، بلند پایہ کے بزرگ گزرے ہیں، جو کہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت ہی اہم مشائخ میں سے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرہندی کی ولادت 971 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی وفات 1034 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام گرامی جو ہے، اس میں گرامی احمد، کنیت ابو البرکات، لقب بدر الدین، خطاب امام ربانی مجدد ثانی، آپ نسباً فاروقی ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا نسب پہنچتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: شیخ احمد مجدد ثانی بن مختوم عبد الاحد بن زین العابدین بن عبد الحی بن محمد بن حبیب اللہ بن امام رفیع الدین
بن نصیر الدین بن سلمان بن یوسف بن اسحاق بن عبداللہ بن شعیب بن احمد یوسف بن شہاب الدین علی فرق شاہ بن نصیر الدین بن محمود بن سلمان بن مسعود بن عبداللہ واعظ اصغر بن عبداللہ واعظ اکبر بن ابو الفتح بن اسحاق بن ابراہیم بن ناصر بن عبداللہ بن عمر، یعنی خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک امام ربانی مجدد آل ثانی شیخ احمد سرہندی کا جو نسب ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ 15ویں پشت میں جد امجد شہاب الدین علی فرق شاہ کابلی کابل کے حکمران صاحب اقتدار بزرگ گزرے ہیں، جو حضرت شیخ کبیر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مورث اعلیٰ ہیں۔ حضرت مجدد کے چھٹے جد امجد امام رفیع الدین علیہ رحمہ جو علم و ظاہر و باطن کے جامع تھے، آپ نے حضرت جلال الدین بخاری مختوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت حاصل کی تھی۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہندوستان میں سکونت اختیار کی اور شہر سرہند کی بنیاد رکھی، جس کی کیفیت اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ سرہند پہلے ایک وحشت ناک جنگل تھا جس میں درندے رہا کرتے تھے، جس سے سہر رند کہتے تھے۔ ہندی میں سہر بامانی شیر اور رند بامانی جنگل، یعنی شیر کا جنگل جس کے گرد و نواح میں کوئی شہر نہ تھا۔ 24 میل کے فاصلے پر صرف ایک شہر سامانہ تھا۔ اس اطراف کے لوگ اپنا روپیہ جمع کرنے سامانہ جایا کرتے تھے، جنہیں کافی دشواریوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ چنانچہ اطراف کے باشندے اوج شریف کے اور حضرت مختوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ آپ سلطان دہلی سے کہیں کہ اس مقام پر ایک شہر آباد کریں۔ حضرت مختوم دہلی تشریف لے گئے۔ سلطان نے پہلی ہی ملاقات میں اس مقام پر شہر تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ امام رفیع الدین کا بڑا بھائی فتح اللہ جو بادشاہ کا وزیر تھا، اس کام کو انجام دینے کے لیے مقرر ہوا۔ خواجہ معصوم 2000 آدمیوں کے ساتھ لے کر وہاں عمارت کے کام میں مشغول ہوئے۔ 760 ہجری میں قلعہ کی بنیاد اس ٹیلے پر رکھی جہاں پہلے جنگل تھا، مگر روزانہ جتنی دیوار تعمیر ہوتی دوسرے دن صبح گری ہوئی نظر آتی۔ یعنی قلعہ کی جو تعمیر 2000 جو وہ لوگ تھے مزدور اور لشکر جو تھا وہ تعمیر کر کے جب شام کو چھٹی کرتے تو صبح دیکھتے کہ قلعہ جو وہ تعمیر ہوا تھا وہ گرا ہوا ہے۔ دیوار تعمیر ہوتی دوسرے دن صبح گری ہوئی نظر آتی۔ جب اس امر کی اطلاع بادشاہ کو ہوئی تو اس نے اس کا علاج سید مختوم جہانیہ کے سپرد کیا۔ حضرت مختوم نے اپنے خلیفہ امام شیخ رفیع الدین کو حکم دیا کہ تم اپنے ہاتھ سے قلعہ کی بنیاد رکھو اور اس شہر میں سکونت اختیار کرو، جہاں حضرت امام مجدد آل ثانی شیخ احمد سرہندی کا اس وقت مزار ہے، کیونکہ وہاں کی ولایت تم سے متعلق ہے۔ چنانچہ شیخ رفیع الدین وہاں پہنچے اور مکاشفہ سے معلوم کیا کہ شاہی کارندوں نے ایک ولی اللہ کو جبراً مزدوروں میں شامل کر لیا ہے۔ قلعہ کی جو دیوار گرتی تھی وہ اس لیے کہ وہاں ان لوگوں نے ایک اللہ کے ولی کو مجبور کر کے مزدوری میں یعنی کام کرنے کے لیے مجبور کیا ہوا تھا، جبراً مزدوروں میں شامل کر لیا ہے اور رات کو توجہ ڈال کر دیوار گرا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی جو ہے اپنی توجہ سے وہ دیوار گرا دیتے تھے۔ آپ نے اس مرد خدا کو مزدوری سے روک دیا اور خود اپنے ہاتھ سے قلعہ کی بنیاد رکھی۔ اس طرح قلعہ شہر کی تعمیر آپ کی نگرانی میں انجام کو پہنچی اور آپ نے وہیں سکونت اختیار کی۔ امام رفیع الدین کی اولاد اس خطہ میں رہی۔ حضرت مجدد کے والد گرامی حضرت عبد الاحد حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چشتیہ میں مرید تھے اور سلسلہ قادریہ کی بھی خلافت اجازت حاصل تھی۔ بڑے بافیض صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، علوم ظاہری میں بھی کمال رکھتے تھے۔ آپ کے والد یعنی حضرت عبد الاحد نے خواب دیکھا کہ ساری دنیا تاریک ہے، سور اور بندر ریچھ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یکا یک آپ کے سینے سے ایک نور نکلا جس سے ایک تخت ظاہر ہوا جس پر ایک باوقار شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے روبرو تمام ظالم بے دین بھیڑ بکری کی طرح ذبح کیے جا۔ صبح ہوئی تو آپ نے زمانے کے مرشد کامل قطب دورہ حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ سے تعبیر دریافت کی۔ شاہ صاحب نے فرمایا تمہارے ہاں ایک مبارک لڑکا پیدا ہوگا جس سے الہات و
معاشیت کا خاتمہ ہوگا۔ تو حضرت مجدد آل ثانی شیخ احمد سرہندی کی ولادت اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ شب جمعہ 14 شوال المکرم 971 ہجری مطابق 5 جون 1564 عیسوی کو سرہند میں حضرت احمد کی ولادت ہوئی۔ بچپن ہی سے ذکاوت و سعادت کے آثار ظاہر ہونے لگے اور ایام شیر خوارگی میں ایک بار سخت بیمار ہوئے۔ والدہ ماجدہ شاہ کمال کتھیلی کی خدمت میں لے گئی۔ شاہ صاحب نے اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں دے دی، جس سے وہ دیر تک چوستے رہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا خاطر جمع رکھو، یہ لڑکا بڑی عمر کا ہوگا اور عالم باعمل اور عارف کامل ہوگا۔ مجدد آل ثانی شیخ احمد سرہندی سب سے پہلے قرآن مجید جو ہے حفظ کیا، پھر مروجہ علوم کی کتابیں اپنے والد گرامی اور سرہند کے بعض نامور علماء سے پڑھی۔ تحصیل علم کی ابتدائی دور سے خدا داد ذہانت سے استعداد کے جوڑ کھلنے لگے۔ دقیق پیچیدہ مضامین اخذ کر لینے اور اپنے الفاظ میں بیان کرنے میں کمال حاصل کر لیا۔ پھر سیالکوٹ گئے جہاں جامع معقولات حضرت مولانا کمال کشمیری، استاد مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی، معقولات اور کلام کی منتہی کتابیں پڑھی۔ تمام کتابیں جو ہیں آپ نے وہاں جو پڑھی، اور آپ کے ایک استاد کتب حدیث شیخ، بعض جو کتابیں آپ نے پڑھی شیخ یعقوب سرفی کشمیری سے پڑھی۔ 17 سال کی عمر میں حضرت مجدد آل ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علوم سے فراغت حاصل کی، اور پھر جب آپ علوم دینیہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ آگرہ قیام جب دراز ہوا تو والد ماجد قبر سنی کے باوجود سرہند سے آگرہ آئے اور فرزند بلند اختر کو ساتھ لے کر وطن لوٹے، اور اثناء راہ تھانسیر میں وقت کے جید عالم شاہ حاکم تھانسیر سلطان تھانسیری نے اپنا مہمان بنایا اور اپنی دختر نیک اختر سے حضرت مجدد کا عقد کرایا۔ مختوم عبد الواحد اپنے صاحبزادے اور بہو کو لے کر سرہند آ گئے، اور سرہند واپسی کے بعد والد ماجد کی زندگی تک درس و تدریس، علم باطن کی تحصیل اور طریقت کی تربیت میں مصروف رہے۔ بیعت و خلافت۔ حضرت مجدد آل ثانی شیخ احمد سرہندی پہلے اپنے والد ماجد سے بیعت ہوئے۔ والد ماجد سلسلہ چشتیہ قادریہ میں بیعت تھے، اور دونوں سلسلوں میں رسوم طریقت کی تربیت حاصل کی۔ پھر اپنے استاد شیخ یعقوب سرفی سے سلسلہ کبریہ کی طریق بھی حاصل کیا، اور چشتیہ اور قادریہ اور کبریہ کے طریقہ سے معرفت و سلوک کے مراحل طے کرنے کے باوجود طریقہ نقشبندیہ کا شوق دل میں باقی تھا۔ پھر آپ سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت مجدد آل ثانی شیخ احمد سرہندی دہلی پہنچے، جو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بلند پایا ولی کامل تھے، ان سے آپ بیعت ہوئے اور ان سے سلسلہ نقشبندیہ کی طریقت آپ نے حاصل کی۔ حضرت امام ربانی مجدد آل ثانی شیخ احمد سرہندی کا جو سلسلہ طریقت ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو چلتا ہوا، خواجہ باقی باللہ حضرت شیخ محمد مرتضیٰ شیخ درویش سے ہوتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سلسلہ پہنچتا ہے۔ آپ نے امام ربانی مجدد آل ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی تعلیم کے بعد بیعت و سلسلہ، اور آپ نے اپنے مریدوں کی تربیت کی۔ آپ کا حلیہ مبارک، قد متوسط، چہرہ انور وجیح، رنگ گندمی مائل بسفیدی اور پیشانی کشادہ، داڑھی گھنی اور آنکھیں بڑی بڑی، صورت انوار و ولایت سے روشن، چہرہ مبارک پر جس کی نظریں پڑتی کہتا تبارک اللہ و احسن الخالقین۔ مجدد آل ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے جو وصال کی، اپنے وفات کی جو خبر ہے وہ پہلے ہی سنا دی تھی کہ میری وفات جو ہے ہونے والی ہے، اتنے دن باقی رہ چکے ہیں۔